الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز نوجوان ساتھیوں اور بزرگ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مختصر یہ واقعہ ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میرے معزز نوجوان ساتھیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال ہوا۔ ایسا استقبال آج تک کسی کا بھی اس دنیا میں نہیں ہوا اور نہ کبھی ایسا ہو سکے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اپنی اولاد سے، جان سے، مال سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ابھی یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، ذرا غور طلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ میں، ہر طرف صدائیں تھیں، اشرق البدر علینا، اور جم غفیر اس قدر کہ انسان آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورا کا پورا دنیا امڈ آیا ہے، دنیا کے تمام لوگ وہاں جیسے چلے آئے ہیں، چلنے کی کوئی جگہ نہیں، اور جو بھی آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ ہدیہ لے کر آ رہا ہے۔ اس طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو خبر ملی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو ان سے بھی رہا نہ گیا۔ انہوں نے، حضرت انس اس وقت بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے تھے، انہوں نے ان کی انگلی پکڑی اور کہا بیٹا ہم بھی چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا سلام پیش کر کے آتے ہیں۔ وہ وہاں سے نکلیں، جب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ یہاں تو اس قدر لوگ جمع ہیں، ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ انہوں نے کہا کہ انس بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو لے کر کے اندر جانا، حضور کی دربار تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے۔ خیر انہوں نے کسی طریقے سے قطاریں صاف کرتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا
یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انصار کی عورتیں، خواتین جتنی بھی ہیں، بچے بڑے بوڑھے، سب آپ کے لیے ہدیہ لے کر کے آئے ہیں، تحفہ لے کر آئے ہیں، لیکن میرے پاس تو ہدیہ آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہ انس میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے آپ کو یہ ہدیہ کیا، آپ قبول کیجئے، آپ کے دربار میں نے پیش کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی زیادہ خدمت نہیں کر سکے گا، لیکن ہاں، آپ کو مسواک لا کر کے دے دے گا، آپ کی زیتون کا تیل آپ کو دے گا، آپ کو عطر کی شیشی قریب لا کر کے آپ تک پہنچائے گا، وضو کا پانی آپ کو دے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی خدمت آپ کی کر سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول کیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ ہوں۔ اکثر دوستوں میں بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ ہوں، اور یہ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال زندگی گزاری ہے، 10 سال ساتھ رہا ہوں، لیکن ایسا کوئی دن نہیں گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی مدت میں مجھے کبھی نہیں مارا۔ ارے مارنا تو بہت بڑی بات ہے، مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی بڑی بات ہے، مجھے کبھی غصے کی نظر سے دیکھا تک نہیں، ہمیں شفقت سے رکھا، 10 سال کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا جبہ مبارک لے آؤ، تو وہ جاتے ہیں، حضرت انس بچہ ہیں، چھوٹے ہیں بہت، جیسے ہی مدینہ کی گلی تک پہنچے تو بچے کھیل رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے، کھیل دیکھنے لگے بچوں کا۔ وقت گزرتا گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ انس شاید بھول گیا ہے، اب وہ جبہ نہیں لائے گا، چلتا ہوں میں خود ہی لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے گھر کی طرف، جیسے نکلے گلی میں دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، انس رضی اللہ عنہ یہ بھی بچوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ غصہ نہیں کیا، بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ قریب میں ان کے تھوڑا سا قریب ہو کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ جب بچوں کے ساتھ کھیل دیکھ رہے تھے تو اچانک نظر پڑ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خوف کے مارے میرا کلیجہ یہاں حلق تک آ گیا، میں نے کہا اب تو میری خیر نہیں ہے، اور میں کانپنے لگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور ایک مسکراہٹ آپ کی جو میں نے دیکھی تو میری جان میں جان آ گئی۔ آپ نے مجھے دیکھ کر کے تبسم فرمایا اور یہ تک نہیں پوچھا کہ میں نے تو تم کو جبہ لانے کے لیے بھیجا تھا، تم یہاں کھڑے ہو کر کے کھیل دیکھ رہے ہو، یہ تک نہیں پوچھا، جیسے کہ آپ نے ہمیں کچھ کہا ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد سے مجھے ایسی نصیحت ہوئی کہ میں نے اس کے بعد ایسا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوتا میں اس میں ذرہ برابر کبھی بھی غفلت نہیں برتی۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کا طریقہ کیا تھا، مسکرا کر آپ نے ان کی تربیت کر دی اور ان سے پھر کبھی ایسی بھول چوک نہیں ہوئی۔ اور آج ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، بہت سے بچے قرآن مجید پڑھنے سے
قاصر رہ گئے ہیں۔ میں نے خود مدرسہ میں پڑھا تو دیکھا ہے، بلکہ مجھے بھی بہت مار پڑی ہے۔ قاری صاحب پڑھاتے کم ہیں، مارتے زیادہ ہیں، اور یہ مارنے سے بہت سے بچے ایسے ہیں، بہت سے والدین ایسے ہیں، بچے کی محبت میں کہہ دیتے ہیں بس اب کل سے مت جانا۔ اور یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ دیندار لوگ ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان تک نہیں پہنچی ہے، یا وہ پڑھے حدیث قرآن میں پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا؟ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے 5 سال 7 سال کے بچے سپارہ پڑھنے آتے ہیں، اب میں نے دیکھا اس کو مار کر کے ہاتھ پاؤں اس کا لال کر دیتے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنے بار پولیس کیس تک بن گیا ہے مولوی صاحب کے اوپر، اور ایسی مارنے کی اسی وجہ سے بہت سے بچے آج قرآن مجید نہیں پڑھ سکے۔ جس جگہ جاتے ہیں وہاں مار پڑتی ہے، والدین کچھ کمزور دل کے ہوتے ہیں، بچے کو منع کر دیتے ہیں مت جاؤ پڑھنے کے لیے، پھر عمر نکل گئی، پھر بچہ تھوڑا سا نہیں پڑھنے سے بس اس کا دل خراب ہو گیا۔ تو اس قسم سے اب دیکھیے، تربیت کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ مسکراہٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کچھ سکھا دیا۔ آج ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے سوائے مارنے کے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے پاس جو صحابہ کرام کی باتیں ہم سنتے ہیں، یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی کہ وہی ہے کہ جس کو دیکھا ایک نظر تو وہ ذرہ تھا، زر بن گیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میں نوجوانوں کو اس لیے مخاطب کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ خطاب فرما رہے تھے لوگوں سے، جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی۔ ایک نوجوان صحابی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، تو آپ نے اپنی چادر مبارک اس جوان کی طرف پھینکا، کہا کہ بیٹھ جاؤ اس پہ۔ انہوں نے کہا کہ ایسی عزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پر بیٹھنا مجھے نصیب ہوا، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کی دیکھیے کتنی عزت کیا، حالانکہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ایک عام سال نوجوان ہے، وہ تو یہ نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے کہا کہ جب سب بیٹھے ہیں تو تم بھی بیٹھو۔ اور آج ہمارے یہاں دیکھیے لوگوں کو ذرا سا تعلیم آ جاتی ہے، گھمنڈ میں چور ہے۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہیں، یہ ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کی زندگی کا جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ڈائمنڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر نبی نے کچھ نہ کچھ ایجاد کیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائمنڈ بنایا، اور جتنے صحابہ یہ ڈائمنڈ ہیں، بہت قیمتی ہیں، لیکن ان کی زندگی پہ ہم چلیں تب۔ اور 5 ڈائمنڈ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یونیک ڈائمنڈ، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ یونیک ڈائمنڈ ہے، حضرت ابو بکر صدیق یونیک ڈائمنڈ ہے، حضرت عمر یونیک ڈائمنڈ ہے، اور حضرت عثمان غنی یہ بھی ہمارے لیے یونیک ڈائمنڈ ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ بلیک ڈائمنڈ ہے، نایاب، یونیک۔ یہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت ہی غریب صحابی ہیں، آپ کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے، جیسے کہ اس زمانے میں لوگ
چادر کی طرح جو جیسے پنجاب میں لوگ پہنتے ہیں، لنگی بھی کہتے ہیں اس کو، دھوتی بھی کوئی کہہ دیتا ہے، تو وہ اس طریقے سے بھی لوگ تہبند بھی وہ کہتے ہیں، وہ باندھتے تھے، صرف ان کے پاس تہبند ہی تھا، قمیض نہیں تھی، اتنے قریب تھے۔ لیکن وہی بات آ گئی کہ ذرے کو زر کر دیا میرے نبی نے، حضرت بلال اتنے قریب، لیکن آج وہ سب سے زیادہ امیر ہے، جنت کے وارث ہیں۔ تو دیکھیے دنیا میں یہ جو ہمارے ساتھ معاملات آج ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہم لوگ ہو رہے ہیں، ہر طرح سے پریشانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کی زندگی کو اپنایا نہیں۔ ہم نے اگر صحابہ اکرام کی زندگی پہ عمل کر لیں تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت ادا ہو جاتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اطاعت کر لیں، یا صحابہ کی اطاعت کر لیں۔ تو صحابہ اکرام جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ ڈائمنڈ ایسے ہیں کہ اگر اس ڈائمنڈ کی روشنی سے ہم سفر طے کریں تو منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ تو یہ یونیک ڈائمنڈ ہیں ہمارے، اور ان کی ہمیں قدر نہیں ہے، ہم ان کی باتوں پہ نہیں چل رہے ہیں۔ حضرت عمر کی باتیں تو سب کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طریقے سے انصاف پسند تھے، کیا آج ہمارے یہاں کوئی مسلمان ایسا نظر آتا ہے؟ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ نے، حضرت عمر ایک پیٹھا ہوتا ہے پہلے زمانے میں، آج بھی دیہاتوں میں لوگ بناتے ہیں، وہ گھر میں بناتے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر کو بڑا پسند تھا، تو ان کی اہلیہ نے، غربت اتنی تھی کہ ایک ساتھ تو بن نہیں سکتا تھا، تو جب روٹی بنتی تھی تو اس میں سے ایک مٹھی آٹا وہ الگ جمع کر لیتی تھی اس میں سے۔ اس زمانے میں اسی طریقے سے ہوتا تھا، لوگ مٹھی مٹھی جمع کر کے، اور وہ 15 دن پہ 2 مہینے پہ اس سے پھر ایک کام ہو جاتا تھا، جیسے آج ہم لوگ BC ڈال لیتے ہیں، تو وہ ایک BC تھی، انہوں نے اس طریقے سے جمع کیا، اور جب مناسب ہو گیا کہ اب اس سے پیٹھا تیار ہو جائے تو حضرت عمر کی اہلیہ نے بنایا، اور بنا کر کے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، انہوں نے پیش کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے یہاں تو بس ایک ناپ تول کا کھانا کا حساب ہے، یہ ایکسٹرا کہاں سے آیا؟ کسی نے رشوت دی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کس کی ہمت ہے جو آپ کو رشوت پیش کرے؟ کسی میں اتنی طاقت ہے جو آپ کو آفر کر دے رشوت کی؟ میں نے اس طریقے سے جمع کر کے آپ کے لیے بنایا ہے کیونکہ آپ شوق سے کھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ مدینہ میں اگر سب لوگ جس دن کھائیں گے یہ پیٹھا، سب کی طاقت اتنی ہو جائے گی وہ لوگ بھی کھا سکیں گے، تب میں کھاؤں گا، ورنہ میں نہیں کھاؤں گا۔ جاؤ بچوں میں بانٹ دو باہر۔ بچوں میں تقسیم کر دیا، نہیں کھایا۔ آج ہمارے یہاں کیا عمرا لوگ، وزراء لوگ کیا ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ عوام کی باتیں تو کرتے ہیں، عوام سے بڑی ہمدردی ہے، بڑی محبت ہے۔ کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ یار ہم 20 قسم کا جو پکوان یہاں رکھا ہوا ہے دسترخوان پہ، طرح طرح کی نعمت ہم نے سجا رکھی ہیں، کیا ہمارے عوام کے بچے ایسا کھا رہے ہیں؟ وہ تو بس آیا حلال کر لیا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے باہر پھینک دیتے ہیں۔ وہ غریب غربا کے بچے دیہات میں بیچارے وہ چن کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں سب لوگ۔ حضرت عمر کے 1-2 واقعات ایسے ہیں کیا؟ گھر گھر جا کر کے وہ رات کو لوگوں کا وہ خبر لیتے تھے کہ کس گھر میں کیا تکلیف ہے، اور جیسے ہی پتہ چلتا تھا تو اللہ سے گڑ گڑا کر کے روتے بھی تھے، اور توبہ کرتے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو جائے گی، مجھے کیا ہے، میں جواب دوں گا، اور اس کی ضرورت اسی وقت پوری کرتے تھے، اور پھر اس سے معافی بھی مانگتے تھے کہ مجھے قیامت کے دن مت پکڑنا، جو تکلیف ہوئی اسے درگزر کرو، آج سے تمہاری تکلیف میں نے دور کر دیا۔ یہ حضرت عمر ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں علماء کرام بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دولت مند ہیں، اربوں پتی بنے ہوئے ہیں، کبھی نہیں تو سنا ان کا آنا جانا، نماز پڑھنا، کس مسجد میں نماز پڑھی، یہ سب خبریں تو آ جاتی ہیں، یہ کبھی خبریں نہیں آئی کہ آج فلاں
مفتی صاحب نے، محدث صاحب نے یتیم 10 لڑکی کی شادی کروا دی، بیوہ کا گھر گر گیا تھا تو اس کو بنوا دیا، اور اربوں پتی لوگ بھی ہیں اس میں، بڑے بڑے علماء کرام اربوں پتی ہیں، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک یہ جو ٹرسٹ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں غریبوں کے نام پہ، اربوں روپیہ ان کو ملتا ہے، کیا یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں؟ خرچ تو کرنا پڑے گا، نہیں خرچ کریں گے تو کوئی دے گا ہی نہیں۔ میں نے انصار برنی کو خط لکھا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور دیکھیے ٹی وی پہ چھوٹا چھوٹا بچہ لے کے آ جاتے ہیں، ہمدردی دکھاتے ہیں۔ تو دراصل یہ ہے کہ لب پہ کسی کے ذکر خدا ہو تو کیا ہوا، دل میں خوف خدا ہو تو بات ہے۔ قمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں سوئے بت خانہ، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں۔ تو یہ جو صوفی والا حلیہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بڑے اللہ والے ہیں۔ اللہ والے بڑے سادگی سے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین وزیر اعظم ہیں، اور آج کے وزیر اعظم جیسے نہیں تھے، آدھی دنیا کی بادشاہت تھی، اس کے باوجود گھر میں وہی کھانا پکتا تھا جو مزدوروں کے گھر میں بنتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، جو کچھ بھی میں نے کہا، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے۔ ہمارے لیے آپ دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔